سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 67، 69، 70 اور 71۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف، نہیں اے کوئی خوف، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، ولا اور نہ، انتم تم، تحزنون غمگین ہوگے، الذین وہ بندے، آمنو جو ایمان لائے، بے آیاتنا ہماری آیات پر، وکانو مسلمین اور وہ تھے اطاعت گزار۔ ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تحبرون خوشی کے ساتھ، یطافو گردش میں لائے جائیں گے، علیہم ان پر، بصحاف من ذہب سونے کی پلیٹیں، واکواب اور سونے کے گلاس، وفیہا اور اس جنت میں، ما تشتہیہ الانفس ہر وہ چیز ہوگی جس کو ان کا دل چاہے گا، وتلذ الاعین اور آنکھوں کی خوشی بھی، وانتم اور تم، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہو گے۔ جب میدان معاشر میں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور میدان معاشر میں صف بندی ہو جائے گی تو ندا کرنے والا ایک منادی ندا کرے گا، کہے گا کیا؟ اے میرے بندو، یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو۔ تمام اہل معاشر سر اٹھا کر کہیں گے ہم ہیں تیرے بندے۔ لا خوف، آج کوئی خوف نہیں ہوگا، علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تمہیں آج کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ یہ سارے اہل معاشر سر اٹھا کر کہیں گے کہ ہم ہیں تیرے بندے، اور وہ منادی ندا کرنے والا آگے سے یہ جملے کہے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لائے۔ اب جب وہ کہے گا نا کہ وہ بندے جو ایمان لائے، سارے کافر اپنا سر جھکا لیں گے، اب صرف ایمان والوں کا سر اونچا رہے گا، کہ ہر بندہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ بندے ہیں جو ایمان والے۔ اب کیا ہوگا کہ کافر اپنے سر جھکا لیں گے لیکن ایمان والوں کے سر ابھی اونچے رہیں گے۔ پھر وہ کہے گا بے آیاتنا، ہماری آیات پر جو ایمان لائے، وکانوا مسلمین اور وہ اطاعت گزار رہے۔ جب وہ یہ کہے گا نا فرشتہ، جو اطاعت گزار رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ کرنے والے بھی اپنے سر جھکا لیں گے۔ اب صرف کون رہے گا؟ متقین، نیک، پرہیزگار، ان کے سر اونچے رہیں گے، باقی سب کے سر جھک جائیں گے۔ جو دنیا میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہے اور توبہ کی توفیق نہیں مل سکی اور یوں ہی گناہ کبیرہ کے ساتھ چلے گئے، اب وہ سر جھکا لیں گے۔
اب صرف وہ رہیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا، اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھا اور اپنی زندگی پاکیزہ گزاری۔ اب اللہ دوبارہ وہ منادی کیا کہے گا، لا خوف علیکم، آج تمہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکرم الاکرمین ہے، اور وہ اپنا وعدہ تم سے سچا کر رہا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو میری اطاعت کریں گے نہ انہیں دنیا میں خوف دوں گا نہ آخرت میں خوف دوں گا۔ لہذا دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں کوئی خوف نہیں دیا، اور آج اللہ پھر تم سے وعدہ پورا کر رہا ہے، تمہیں آج کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا یحزنون، اور نہ تمہیں کوئی پچھتاوا اور غم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا ہوگا، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں جاؤ، وازواجکم، اپنی بیویاں بھی لے جاؤ۔ شرط کیا کہ بیویاں نیک ہوں گی، جنہوں نے اپنے نیک شوہروں کی اطاعت کی ہوگی۔ حکم ہوگا کہ تم اور اپنی بیویوں کو لے کر تخبرون، خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ یطاف علیہم، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی مہمان نوازی کیسے کروں گا، ان کے سامنے گردش میں آئیں گی۔ یطاف کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، گھمانا، گھمائے جائیں گے ان کے سامنے سونے کی پلیٹیں اور سونے کے گلاس، سونے اور چاندی کے گلاس اور پلیٹیں ان کے سامنے گھمائی جائیں گی۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جنت میں، کہ سونے کے برتنوں کے میں انہیں کھانا دیا جائے گا۔ وفیہ، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کا دل تمنا کرے گا۔ جو دل چاہے گا نا وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ وتلذ الاعین، اور جس چیز سے ان کی آنکھوں کو لذت مل سکتی ہے وہ چیز ان کے سامنے ہوگی۔ آنکھوں نے چاہا سبزہ بہت حسین و جمیل ہو تو سامنے سبزہ آ جائے گا، آنکھوں نے چاہا ایسے درخت ہوں جن کے ساتھ پھل لٹک رہے ہوں تو وہی آ جائے گا، آنکھوں نے کہا آبشاریں ہوں تو آبشاریں لگ جائیں گی، آنکھوں نے کہا ایک پہاڑی منظر ہو تو پہاڑی منظر بن جائے گا۔ جو چیز آنکھ چاہے گی وہی سامنے ہوگا، اور جو دل لذت، جس لذت کا دل خواہش کرے گا وہی لذت سامنے ہوگی۔ اور انتم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دنیا میں چاندی اور سونے کے برتن کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، بلکہ سب کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے برتن، یہ یاد رکھنا، سونے اور چاندی کے برتنوں کا دنیا میں استعمال منع ہے، یہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے تو انہیں پیاس لگی، ایک دہقان کسان، ایک دیہاتی بندہ بھاگا ہوا گیا اور حضرت حذیفہ کے لیے چاندی کے گلاس میں پانی لے کر آیا۔ جب اس نے آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے گلاس اٹھا کر پھینک دیا۔ اب دیکھنے والے بڑے تعجب میں پڑے کہ اللہ کے نبی کے اتنے پیارے صحابی اور یہ گلاس پھینک دیا۔ کہا میں نے اس کا گلاس یوں نہیں پھینکا، میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ چاندی کے برتن استعمال نہ کر، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ آج میں نے اس کو نصیحت دینے کے لیے گلاس پھینکا ہے، اور سنو، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مرد کے لیے ریشم اور دیباج یہ منع ہے، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے۔ اللہ نے سونا چاندی دنیا میں کافروں کے لیے رکھا ہے، آخرت میں ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان کہ دنیا میں سونا چاندی اللہ نے کافروں کے لیے رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے آخرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا، یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین ہوگا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ انہیں اتنا خوبصورت بنا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انہیں سونے کی پلیٹوں اور چاندی کے گلاسوں میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ نہ جنت میں ناک آئے گی، نہ جنت میں تھوک آئے گی، نہ جنت میں پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا۔ اور ان کے محلات میں جنتی عود سلکایا جائے گا۔ سونے کی انگیٹھی میں، سونے کی انگیٹھیاں محل میں لگی ہوں گی اور ان کے اندر جنت کا عود پڑا ہوگا اور وہ سلک رہا ہوگا اور سارے محل میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی عود کی۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے، جنتی کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ہر بندے کی 2 بیویاں ہوں گی۔ یہ جو پہلا گروہ گیا اس کی بات کر رہے ہیں، بیویاں، حوریں نہیں، بیویاں۔ ہر بندے کی 2 بیویاں ہوں گی اور ان میں دونوں میں سے کسی کے دل میں بغض نہیں ہوگا۔ سب کے دل صاف ستھرے ہوں گے اور ہر کوئی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی آیا کے تحت، فرماتے ہیں جو کم ترین جنتی ہوگا نا، جو جنت میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوگا، سب سے کم ترین جنتی، اس کے سامنے 7000 غلام اپنے ہاتھوں میں کھانا لے کر گردش میں ہوں گے، اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے۔ 7000 غلام کم ترین جنتی کے سامنے، 7000 غلام سونے کی پلیٹوں میں اور چاندی کے گلاسوں میں کھانا لے کر اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، اور 7000 میں سے جس کے پاس کھانا ہوگا ہر کھانے کی لذت جدا ہوگی، ہر کھانے کی لذت جدا ہوگی۔ اب اس کا دل جس لذت کو چاہے گا وہی غلام، اس کے دل میں فوراً یہ بات پہنچ جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا یہاں سے ہم میسج بھیجتے ہیں تو فوراً اگلے کو پہنچ جاتا ہے، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ عام جو میسج کرتے ہیں تو فوراً اگلے کو میسج پہنچ جاتا ہے۔ دل میں اٹھے گا کہ مجھے اس لذت کا کھانا چاہیے، تو جس کے ہاتھ میں وہ کھانا ہوگا اس لذت کا، اس غلام کے دل میں فوراً وہ میسج پہنچ جائے گا، بغیر کسی تار کے، بغیر ہاتھ دبائے، اور وہ کھانا لے کر پیش کر دے گا۔ یہ ادنا ترین جنتی کا شان ہوگی۔ اللہ نے اس کے لیے اتنی مہمان نوازی رکھی ہے۔ اور جو اعلیٰ ترین ہوگا اس کے متعلق 1,00,000 تک حدیث میں آتا ہے، 1,00,000 تک غلام اس کے آس پاس کھانے لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں ایمان لائے ہماری آیات پر اور پھر زندگی ہماری اطاعت میں گزاری، فرمان برداری میں گزاری، نافرمانی نہیں کی، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کیا فرمائے گا؟ تم اپنی بیویوں کو لے کر خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ، اور جب جنت میں جائیں گے تو پھر ان کے آس پاس سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا گردش میں لایا جائے گا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز جنت میں موجود ہوگی جس کی خواہش دل کرے گا، ہر وہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کو جو چیز لذت دے گی وہ منظر بھی سامنے ہو، جیسی آنکھ لذت چاہے گی ویسا منظر بن جائے گا۔ ایک لمحے سے پہلے آنکھ نے سوچا کہ میں ایسا دیکھوں تو وہی منظر سامنے ہوگا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ، نہ موت آئے گی،
نہ وہاں سے تمہیں کوئی بے دخل کرے گا، نہ تمہارے مقام کو کوئی چینج کرے گا، نہ تمہارے وہاں پر بڑھاپا آئے گا، نہ تمہیں اور کوئی وہاں تکلیف ہوگی، نہ بیماری، نہ آزمائش، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی اور چیز۔ 35 برس کی عمر میں جنت میں جاؤ گے، 1 کھرب سال کے بعد بھی تم 35 سال کے ہی ہوگے، نہ عمر آگے جائے گی نہ پیچھے آئے گی، نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی۔ جس عمر میں تم یہ تھے اسی عمر میں ساری زندگی رہو گے، اور جوانی وہی، شان وہی، ہر آئے دن لذتوں کا جو ہے نا وہ منظر نامہ بدلتا رہے گا۔ یوں اللہ نے تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام